والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 129 ترجمہ۔ اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیتے ہیں۔ یوں ہی ہم ظالموں کو ان کے اعمال کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ مفسر فرماتے ہیں جس طرح فرماتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو رسوا کیا یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اسی طرح ہم ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں۔ ظالم کو ظالم کے ذریعے ہی پکڑ فرماتے ہیں۔ اب ظلم کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے اس آیت کریمہ میں۔ کیسے؟ اس آیت مبارکہ میں ظلم کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں ظلم کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسرا ظالم مسلط کر دے گا جو انہیں ذلیل و خوار و تباہ و برباد کر دے گا۔ اس آیت میں ہر قسم کے ظالم داخل ہیں۔ ہر وہ شخص جو گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، جو حاکم یا افسر اپنی رعایا اور ماتحت لوگوں پر ظلم کرتا ہے، جو تاجر جعلی اشیاء ملاوٹ والی چیزیں فروخت کر کے خریداروں پر ظلم کرتا ہے، اسی طرح جو چور اور ڈاکو مسافروں اور شہریوں سے لوٹ مار کر کے ان پر ظلم کرتے ہیں، یہ سب ظالم کی صف میں شامل ہیں۔ ان تمام پر اللہ تعالیٰ کوئی ان سے بڑا ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ اب ظلم تو یہ نہیں صرف کسی کو مارنا یا کسی کو زمین کو ناجائز قبضہ کرنا، صرف یہی ظلم ہے۔ جو گناہوں میں ملوث ہے وہ بھی اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، رب کی نافرمانی کر رہا ہے۔ رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں پھر بھی نافرمان ہے۔ رب نے ایمان دیا، رب نے صحت دی، رب نے جان دی، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، یہ آنکھیں دی، یہ کان دیے، یہ ہاتھ دیے، اتنی نعمتیں، جسم کا سلامت ہونا، ایمان کی نعمت ہونا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا، اتنی بڑی نعمت ہے جن کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، تو پھر بھی وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کسی دوسرے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ آئیے جو کرپٹ حکمران لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں اس کی بیسک بنیاد کیا ہوتی ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ پاک جب کسی قوم کی بلائی چاہتا ہے تو اچھوں کو ان پر مقرر فرماتا ہے۔ جب کسی قوم سے رب بلائی فرماتا ہے، بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، تو اچھے لوگوں کو ان پر کیا کرتا ہے؟ مقرر فرماتا ہے۔ ان کے حاکم اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں۔ اگر کسی سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو بروں کو ان پر مقرر فرما دیتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ جو قوم ظالم ہوتی ہے ان پر ظالم بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے، تو جو ظالم کے پنجہ ظلم سے رہائی چاہیں انہیں چاہیے کہ ظلم چھوڑ دیں۔ جو چاہتے ہیں نا ہمارے حکمران اچھے آ جائیں، یہ حکمران گناہگار، فاسق، فاجر، جو اسلام کو بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اسلام کی بھی معاذ اللہ وہ توہین کرتے رہتے ہیں، انسانوں پر بھی ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ جو رعایا ہے انہوں نے گناہوں کے سبب اپنی جان پر ظلم کیا ہوا۔ اس گناہوں کی بنا پر اللہ نے ان پر ظالم حکمران مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے یہ حکمران چلے جائیں، نیک لوگ آ جائیں، صرف کہنے سے بات نہیں ہوگی کہ ہم کہیں جی یہ غلط ہیں، یہ چلے جائیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، اس سے بات نہیں بنے گی۔ کیا کرتے ہیں کہ
کہ ہر بندے کو خود اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، ہر بندہ خود نیک بن جائے، ہر بندہ خود ملاوٹ چھوڑ دے، ہر بندہ خود گناہ چھوڑ دے، جھوٹ، حسد، غیبت، ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جب عوام نیک ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عوام پر حکمران بھی نیک مسلط فرماتا ہے، نیک حکمران مقرر فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا فاسق، فاجر، گناہ گار حاکم کسی قوم پر مسلط ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں، یہ اس عوام کی اپنی شامت اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آگے فرمایا لہٰذا ایسے حضرات کو چاہیے درج ذیل روایات اور ایک قول کو بغور مطالعہ کر کے عبرت حاصل کرے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ظلم سے سچی توبہ کر کے مظلوموں سے معافی کی کوئی صورت بنائے۔ آئیے ظلم کرنے کے والے سے کچھ روایات یہاں پر بیان کی ہیں کہ ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پہلی حدیث پاک ہے، کنز العمال کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ظالم سے انتقام لے گا۔ اور اللہ پاک اس سے انتقام لے تو اس کا تو پھر کیا حشر ہوگا، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری حدیث پاک ہے، مسند الفردوس کے اندر ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ ایک پہلی ظلم کر رہا ہے، دوسرا اس کی مدد کر رہا ہے۔ مدد کرنے کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں، اس کی مدد کر رہا ہے تو گویا ظالم کی ظلم پر مدد کرنے والا بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث پاک جو ہے یہ کنز العمال کی ہی حدیث پاک ہے، ابن عساکر کی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کنز العمال کی حدیث پاک کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ وہ اللہ سے اپنا حق مانگ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں فرماتا۔ گویا اس سے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ مظلوم کی بد دعا قبول ضرور ہوتی ہے، اور مظلوم کی آہ کسی کو لگ جاتی ہے پھر بندہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخر میں تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہ شاید جو بزرگ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کئیوں نے دیکھا ہوگا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، جس نے ظلم کیے ہوں گے تو اس کے ساتھ دنیا میں رویہ کیسا ہوا، اس کی کیفیات کیسی ہوئی۔ اس لیے میں آپ کو ایک واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، آنکھوں دیکھا حال کہ بڑا لوگوں پر ظلم کرتا، خاندان ایسا تھا کہ سارے جمع ہو جاتے، غریب کو پکڑ کو مار دیتے، گھر پہ حملہ کر دیتے، اب وہ ناجائز کریں، غلط کریں، گالی دیں، ماریں، ان کے سامنے بیچارے کوئی بولتا نہیں تھا، اتنے ظالم تھے، سارے مل کے مارتے تھے۔ تو اس بدبخت کی جو ہر بات پہ لوگوں کو، مظلوموں کو مارتا تھا، غریبوں کو مارتا تھا، اس کی روح نکلنے کا وقت آیا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ ایک ہفتے پہلے اس نے ایک بندے کو مارا، بیلچوں سے مارا، اس کو انگلیاں کاٹ دی۔ اب کیفیت کیا ہوئی کہ ایک ہفتے بعد ہٹا کٹا نوجوان، اس کے سر میں درد ہوا، جا کے چیک کروایا تو سر کا کینسر نکلا۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ اللہ سے حق مانگتا ہے۔ جس کو مارا اس نے اس کو کہا گیا پولیس میں یہ کرو وہ کرو، میرا مالک دیکھنے والا ہے، میرا مالک فیصلہ فرمائے گا۔ ایک ہفتے بعد یہ سر کا کینسر شروع ہو گیا، اس کے بعد وہ اٹھ نہ سکا، 1 مہینے تک علاج کرواتا رہا، علاج بھی نہ ہوا، سرکاری جاب ہولڈر تھا، نوکری بھی چلی گئی، سارے معاملات ہو گئے۔ اب حالت یہ ہوئی کہ اس کی روح نہیں نکلتی تھی، بکرے دے رہے ہیں، صدقہ کام نہیں کر پا رہا، روح نہیں نکل رہی کہ مظلوم کی بد دعا اور آہ ایسی لگی کہ کوئی ایک بندہ بھی یہ کہنے والا نہیں ہے یار کہ یہ بندہ اچھا تھا۔ حدیث پاک میں جس کے مرنے کے بعد بھی کوئی بندہ 3 بندے گواہی دیں کہ یہ بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا، اس کی جنتی ہونے کی نشانی ہے۔
لوگوں سے کہا کرتے تھے یار کوئی ایک تو اس کی گواہی دے دے کہ یہ نیک ہے، اچھا ہے، تاکہ اس کی روح نکل جائے. کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں تھا یہ اچھا ہے. ایسی زندگی سے کیا حالات ہیں کہ جس کے مرنے کی لوگ تمنائیں کریں یا اللہ یہ مر جائے، اس کے ظلم سے ہم بچ جائیں. اللہ کی پناہ. آگے ایک روایت میں ہے، یہ ابن ثاقب کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا جو ظالم کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر مسلط کر دے گا. جو ظالم کی مدد کرتا ہے اسی ظالم کو اللہ تعالیٰ اس پر کیا کر دے گا؟ مسلط کر دے گا. آج وہ ہوتا کیا ہے، اپنی زبان میں کہتے ہیں جڑی سائڈ ڈرٹی ہوتی ہے تو اسی اس طرف ہو بہنے ہیں، اور ہمیں کنفرم پتہ ہوتا ہے یہ غلط کر رہا ہے، ہمیں کنفرم پتہ ہوتا ہے یہ ظلم کر رہا ہے، ہمیں کنفرم پتہ ہوتا ہے یہ بیواؤں پر ظلم کر رہا ہے، یتیموں پر ظلم کر رہا ہے، غریبوں پر ظلم کر رہا ہے، ناداروں پر ظلم کر رہا ہے، لیکن ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کی طرفداری کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس پر بھی مسلط کر دے گا. آج وہ دوسروں پر ظلم کر رہا ہے، کل وہ تم پر بھی ظلم کرے گا. تو ظالم کی مدد نہ کریں، اس کا ساتھ نہ دیں. نمبر 5، یہ حدیث پاک جو ہے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے انتقام لیتا ہوا دیکھے تو پھر ٹھہر جا اور تعجب سے یہ تماشا دیکھ. ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے انتقام لیتا ہوا دیکھے، کیا مطلب؟ جس ظالم سے دوسرا ظالم انتقام لے رہا ہے تو وہ خود بھی ظالم ہے جس سے انتقام لیا جا رہا ہے. اب تو رک جا، ورنہ اس طرح کے معاملات میں تماشا دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ تماشا دیکھ، تاکہ لوگوں پر عبرت ظاہر ہو کہ یہ پہلے ظلم کرتا تھا، آج اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا ظالم کیا کر دیا ہے؟ مقرر فرما دیا ہے، مسلط کر دیا ہے. تو اس سے بندہ عبرت حاصل کرے، اگر میں ظلم کروں گا تو میرے ساتھ بھی یہ انجام ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم سے بچائے، اور مظلوم کی آہ جب لگتی ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اور اس کی دعا کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا. ادھر دل سے آہ نکلتی ہے ادھر قبول ہو جاتی ہے. مزید آپ چاہتے ہیں نا کہ اس ظلم کے بالے سے ہم مزید سیکھنا چاہیں کہ ظلم کس کس چیز کا نام ہے. ویسے تو لغوی طور کہتے ہیں ودو شیء علی غیر محلی ظلم، کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنا یہ ظلم ہے، ظلم لغوی ہے. ٹھیک ہے، اس کی کئی مثالیں قائم کی جا سکتی ہیں. جیسے میں چند مثالیں دی ہیں کہ بھائی کوئی بندہ چیز میں ملاوٹ کرتا ہے، دودھ میں پانی ڈال کے خالص کہہ کے بیچتا ہے، بے شمار مثالیں قائم کی جا سکتی ہیں. تو اب مزید معلومات چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت ابو البلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ عالیہ کا ایک چھوٹا رسالہ ہے، بڑا پیارا رسالہ ہے، ظلم کا انجام. یہ 30 35 40 صفحے ہوں گے اس کے، اور بہترین رسالہ ہے. اس کا مطالعہ کرے، ظلم کا انجام، کہ بندے کے دل دہک جائے گا یار فلاں فلاں جگہ مجھ سے بھی خطا ہوئی ہے، میں بھی جا کر اس بندے سے معافی مانگ لوں اور اس سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں. تو یہ بھی کسی کو نصیب ہو جائے، کسی کی دل زاری کی اس سے معافی مانگ کے اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو خدا کی قسم رب کی توفیق ہے. رب اس سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے کہ توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے، جس کو یہ نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ظالموں کے ظلم سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور خود ظلم کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.